کی مختصر ترین تاریخ از ڈاکٹر سلیم اختر۔ اس کے باب نمبر 20 کا لیکچر نمبر 175 ہے۔ پہلا سوال ہے کہ میرا جی انتظار حسین اور قرۃ العین حیدر ذہنی لحاظ سے کون سی تحریک کی ضد سمجھا جاتا ہے ان کو؟ تو میرا جی ان کا تعلق حلقہ ارباب ذوق سے تھا۔ انتظار حسین علامتی افسانے کے حوالے سے مشہور ہے۔ انتظار حسین پہلے ترقی پسند تحریک میں شامل تھے، بعد میں ان کو ترقی پسند تحریک سے نکال دیا گیا تھا۔ اور قرۃ العین حیدر ان کے ناولز اور افسانوں میں، ان کی تحریروں میں تاریخ، تہذیب، سماج اور ادب نمایاں ہیں۔ تو میرا جی انتظار حسین اور قرۃ العین حیدر یہ ذہنی لحاظ سے ترقی پسند تحریک کے مخالف تھے۔ مخالف یوں تھے کہ نظریاتی مخالف تھے، یعنی ان کا نظریہ تھا ادب برائے ادب، جبکہ ترقی پسند تحریک سے تعلق رکھنے والے ادبا اور شعراء کا نظریہ تھا ادب برائے زندگی۔ دوسری معروضی ہے حلقہ ارباب ذوق کا پہلا اجلاس کب ہوا؟ 29 اپریل 1939 کو نصیر احمد جامی کے گھر، کہ جس کی صدارت حفیظ ہوشیار پوری نے کی تھی، اور اس پہلے جلسے میں نسیم حجازی نے اپنا پہلا افسانہ تلافی کے عنوان سے سنایا تھا۔ تو 1930 کے عشرے میں دو روحیں چل رہی تھیں، دو تحریکیں چل رہی تھیں، ایک ادب برائے ادب کی تھی اور دوسری ادب برائے زندگی کی تھی۔ ایک کا نام تھا ترقی پسند تحریک، جس کا منشور یا جس کی بنیاد کارل مارکس کے نظریات تھے۔ کارل مارکس ایک جرمن سوشیالوجسٹ تھا، اس نے کتاب لکھی تھی داس کیپیٹل۔ اس میں انہوں نے ایک نظریہ پیش کیا تھا، اسی نظریے کی بنیاد پر ترقی پسند تحریک وجود میں آئی تھی۔ اس کے بعد یونس جاوید نے اپنے پی ایچ ڈی کا مقالہ لکھا حلقہ ارباب ذوق پر۔ ترقی پسند تحریک جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے کہ 1936 کو ہندوستان میں وجود میں آئی۔ اس کے متعلق سوچا پہلے گیا تھا، لندن میں سوچا گیا تھا، نان کانگریس دوران میں اس کے متعلق سوچا گیا تھا۔ اس کے بعد پھر اس کا باقاعدہ منشور بنایا گیا تھا، اور اس کے بعد پھر اس کو باقاعدہ عملی شکل دی گئی تھی، اور اس کا باقاعدہ ایک اجلاس ہوا تھا، لکھنؤ میں اس کا اجلاس ہوا تھا پہلا۔ تو پاکستان بننے کے بعد ترقی پسند حلقہ پاکستان بھی منتقل ہو گیا تھا، اور مولوی عبدالحق کا تعلق ترقی پسند تحریک سے تھا۔ انہوں نے ترقی پسند تحریک بنائی پاکستان میں، اور وہ اس کے سیکٹری بن گئے پاکستان میں۔ اور پھر جو پہلی کانفرنس ہوئی تھی پاکستان میں، یہ یاد رکھیے ایک کانفرنس متحدہ ہندوستان میں ہوئی تھی، جس کی صدارت منشی پریم چند نے کی تھی، اور ایک کانفرنس کراچی میں ہوئی تھی جس کی صدارت حفیظ جلندری نے کی تھی۔ تو اردو کا سب سے پہلا اخبار جامع جہاں نما کولکتہ سے شائع ہوا تھا۔ دلی اردو اخبار مولوی محمد حسین آزاد کے والد مولوی محمد باقر نے جاری کیا تھا، اور پھر اس کو مولوی محمد باقر کو پھانسی دی گئی تھی۔ ایک انگریز ولیم فریزر کے قتل کے جرم میں ان کو پھانسی دی گئی تھی۔ زمیندار اخبار کرم آباد سے مولانا ظفر علی خان کے والد صاحب نے جاری کیا تھا۔ یہ کسانوں کی رہنمائی کے لیے تھا، ذمہ داروں کی رہنمائی کے لیے تھا، لیکن بعد میں یہ جب لاہور منتقل ہوا تو یہ اخبار پھر سیاسی
اور نظریاتی اخبار بن گیا سیاسی نوعیت کا، اور یہ لاہور میں مولانا ظفر علی خان نے جاری کیا تھا۔ جی میڈم صاحب، نیکسٹ سلائیڈ۔ ہماری نیکسٹ پوسٹ ہے رموز اوقاف۔ رموز اوقاف میں پہلی علامت ہے سکتہ، جس کو انگریزی میں کاما کہتے ہیں۔ اس کو وقف خفیف بھی کہا جاتا ہے۔ جب ایک جملے میں بہت سی چیزوں کا ذکر کیا جائے تو ان کو الگ کرنے کے لیے ہم سکتہ استعمال کرتے ہیں، جیسے اسلم، اکرم، ناصر اور علی لاہور جائیں گے، تو اسلم اور اکرم کے درمیان سکتہ کی علامت استعمال ہوگی۔ اس کے بعد ہے وقفہ۔ اس کو نصف وقف بھی کہا جاتا ہے۔ یہ چھوٹے جملوں کو بڑا جملہ بنانے کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ جیسے ہم یہ کہیں کہ لاہور پنجاب کا، کوئٹہ بلوچستان کا، پشاور خیبر پختونخوا کا، اور کراچی سندھ کا دارالحکومت ہے۔ تو اب کوئٹہ، لاہور، کراچی، پشاور کے درمیان جو علامت استعمال ہوگی وہ وقف لازم ہوگا یا نصف وقف ہوگا یا وقفہ ہوگا۔ تیسری علامت ہے رابطہ۔ رابطہ یا جس کو وقف لازم کہا جاتا ہے، دو نقطوں سے اس کو ظاہر کیا جاتا ہے۔ اوپر نیچے دو نقطے ہوتے ہیں۔ یہ جملے کا ایک جملے کے دو حصوں میں ربط پیدا کرنے کے لیے، یا کسی شخص کا جو قول ہو اس کو ملانے کے لیے، کسی کہاوت کو، ضرب المثل کو بیان کرنے کے لیے رابطہ کی علامت استعمال ہوتی ہے۔ جیسے میں کہتا ہوں کہ قائد اعظم کا فرمان ہے کام کام اور زیادہ کام، تو قائد اعظم کا فرمان ہے کے بعد رابطہ کی علامت استعمال ہوگی، دو نقطے استعمال ہوں گے۔ اس کے بعد ہے تفصیلیہ۔ دو نقطوں کے درمیان چھوٹا سا ڈیش ڈال دیتے ہیں تو یہ تفصیلیہ بن جاتا ہے، کسی جملے کی تفصیل بیان کرنے کے لیے۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ پاکستان کے صوبے درج ذیل ہیں یا حسب ذیل ہیں، تو درج ذیل اور حسب ذیل کے بعد علامت تفصیل استعمال ہوگی۔ اس کے بعد ہے ختمہ، جس کو وقف مطلق بھی کہا جاتا ہے، یعنی کہ بالکل ٹھہر جانا۔ جملے کے اختتام پر، سادہ جملے کے اختتام پر یہ علامت لگائی جاتی ہے۔ اس کے بعد ہے سوالیہ یا استفہامیہ۔ دریافت کرنے کے لیے، پوچھنے کے لیے یہ علامت استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہے ندائیہ، فجائیہ اور استجابیہ۔ ان تینوں کے لیے ایک ہی علامت استعمال ہوتی ہے، اور یعنی الف لکھ کے اس کے نیچے نقطہ ڈال دیں تو وہ ندائیہ، فجائیہ، استجابیہ علامت بن جائے گی۔ اس کے بعد ہے واوین۔ اچھا یہ دیکھ لیں، ندائیہ کسی کو پکارنے کے لیے، فجائیہ جذبات اور احساسات کے اظہار کے لیے، استجابیہ حیرت کے اظہار کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ اس کے بعد ہے واوین۔ کسی کے قول کو نقل کرنے کے لیے ہم واوین استعمال کرتے ہیں۔ حدیث بیان کرنا ہو، قول بیان کرنا ہو، یا پھر تضمین کا جو مصرع ہوتا ہے اس میں بھی واوین استعمال کی جاتی ہے۔ اس کے بعد ہے خط، ڈیش، جس کو لکیر بھی کہتے ہیں۔ جب جملے میں کوئی اچانک تبدیلی آئے، جیسے میں آنا چاہتا تھا ایسا ہوا نہیں، تو درمیان میں لکیر یا ڈیش استعمال ہوگا۔ اس کے بعد جملہ معترضہ کے لیے قوسین کی علامت استعمال ہوتی ہے۔ یہ اضافی وضاحت کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ جیسے میں اگر یہ کہوں کہ شاعر مشرق ہمارے قومی شاعر ہیں، اب بریکٹ میں نے لکھ دیا اقبال، تو اگر اقبال نام بھی لکھیں تو شاعر مشرق سے پتہ چل جاتا ہے کہ وہ ہمارے قومی شاعر ہیں، اقبال کے متعلق بات ہوئی ہے۔
تو بریکٹ یا کوسین کے اندر جو جملہ لکھا جاتا ہے جس کو جملہ معترضہ کہتے ہیں اس کے لیے کوسین استعمال کی جاتی ہے۔ علامت حذف، جب آپ نے جملے کے اندر سے الفاظ کو حذف کرنا ہو، جیسے دفع ہو جاؤ ورنہ، آگے پھر یہ آپ زنجیرہ یہ حذف ڈال دیتے ہیں، کڑیاں ڈال دیتے ہیں۔ اس کے بعد ہے علامت ترک، جب آپ تحریر میں کوئی لفظ بھول جاتے ہیں، جیسے میں نے اس بتایا، اب یہاں آپ کو بھول گئے تو آپ نے یہ علامت ڈال دی، علامت ترک، اور اس کے اوپر پھر وہ لفظ لکھ دیا۔ اس کے بعد علامت شیر ہے اور علامت حاشیہ ہے۔ حاشیہ حواشی سے نکلا ہے، اضافی تشریح کو حاشیہ کہا جاتا ہے، اور اس کی وضاحت پھر نیچے لکھی جاتی ہے یا اس متن کے کناروں پہ لکھی جاتی ہے۔ اس کے بعد ہے علامت تخلص۔ علامت تخلص کو بت بھی کہا جاتا ہے، بے اور تے سے بھی لکھا جاتا ہے، بے اور توئے سے بھی لکھا جاتا ہے۔ تو بطخ کی چونچ جیسی ہوتی ہے یہ علامت، اس کو علامت بت کہتے ہیں۔ علامت بت صرف شعراء کے کلمی نام کے اوپر ڈالی جاتی ہے، ادیبوں کے کلمی نام کے اوپر نہیں ڈالی جاتی۔ جی کلیئر کنسپٹ میں پہلا سوال ہے مطابقت کے اصول کو کا استعمال۔ جیسا کہ ہم نے پڑھا ہے کہ علامت مفعول کو کہتے ہیں، تو یہ جو علامت مفعول کو ہے یہ ہمیشہ ذی عقل کے ساتھ آتی ہے، استعمال ہوتی ہے۔ جیسے میں شکیل کو جانتا ہوں، یہ غیر ذی عقل کے ساتھ استعمال نہیں ہوگی۔ جیسے میں نے سانپ کو دیکھا غلط ہے، میں نے سانپ دیکھا، یعنی جانور اور پرندے غیر ذی عقل ہیں اور انسان جو ہے وہ ذی عقل ہے۔ اس کے بعد ادبی تراکیب ہے محرم گوش، ایسی آواز یا ایسی بات یا ایسا کلام جس سے کان واقف ہوں۔ نگاہ آئینہ ساز، آئینہ بنانے والے کی نگاہ، یہاں آئینہ سے مراد دل ہوگا اور آئینہ ساز سے مراد دل بنانے والا یعنی خدا کی ذات ہوگی۔ بحر بے کراں، سمندر جس کے کنارے کا پتہ نہ چلے۔ شاخ تاک، انگور کے پیڑ کی شاخ۔ شاخ آہو، ہرن کا سینگ، ناپائیدار چیز۔ اس کے بعد میرا جی کی ایک تنقیدی کتاب ہے اس نظم میں، یہ کتاب میں نے پڑھی ہے، بڑی زبردست کتاب ہے۔ اس میں انہوں نے یہ 1944 میں انہوں نے لکھی تھی۔ اس کا انتصاب قیوم نظر کے نام ہے۔ اس میں تقریباً کوئی 25 سے زائد شعراء کی نظموں کا تفصیلی جائزہ لیا گیا ہے۔ سے زائد شعراء کی تقریباً 50 سے زائد نظموں کا تنقیدی جائزہ لیا گیا ہے۔ اس کے بعد ہے تقسیم ہند اور فسادات کے متعلق اہم ناول، میری یادوں کے چنار کرشن چندر، غدار کرشن چندر، اور انسان مر گیا رامانند ساگر، آنگن ختیجہ مستور، لہو کے پھول حیات اللہ انصاری، یہ اردو کا پہلا صحافی ناول بھی ہے۔ لہو کے پھول اردو کا پہلا صحافتی ناول بھی ہے۔ پناہ گاہ جوگندر پال کا ناول ہے۔ بہت دیر کر دی علیم مسرور، دو گز زمین عبدالصمد سارم۔ اس کے بعد ہے شعراء مہجر کسے کہتے ہیں۔ مہجر کا لفظ ہے ہجر سے ماخوذ، یعنی ہجرت کرنے والے شعراء، ایسے شعراء کے جنہوں نے ترک وطن کیا ہو لیکن وہ اپنی شاعری میں اپنے محبوب کو یاد کرتے ہوں، اس کی جدائی میں وہ کلام لکھتے ہوں، تو دوسرے ممالک میں آباد شعراء کو شعراء مہجر کے۔ کشتی مسکین و جانے پاک و دیوار یتیم، علم موسیٰ بھی ہے تیرے سامنے حیرت فروش، یہ خضر راہ کا شعر ہے۔ خضر راہ جو بانگ درا کی ایک طویل نظم ہے جس میں دو کردار ہیں، شاعر اور حضرت خضر علیہ السلام۔
تو حضرت خضر علیہ السلام سے شاعر 5 سوال کرتا ہے، اس کے متعلق ہم پڑھ چکے ہیں۔ اگر اس شعر کو دیکھیں تو اس میں 3 تلمیحات کا استعمال کیا گیا ہے: کشتی مسکین، جان پاک و دیوار یتیم، اور اس میں 4 اضافتیں ہیں: کشتی مسکین، جان پاک، دیوار یتیم، علم موسیٰ۔ یہ علم موسیٰ ترکیب ہے، تلمیح نہیں ہے۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ تلمیح ہے۔ علم موسیٰ کسی واقعے کی طرف اشارہ نہیں کرتا، تو ایسا لفظ جو کسی واقعے کی طرف اشارہ کرے اس کو تلمیح میں کاؤنٹ کیا جائے گا۔ اس کے بعد ایک شعر غلطی سے غالب سے منسوب ہو گیا، جبکہ یہ ذوق کا شعر تھا۔ بندے خراب حال کو زاہد نہ چھیڑ تو، تجھ کو پرائی کیا پڑی اپنی نبیڑ تو۔ یہ استاد شیخ محمد ابراہیم ذوق کی غزل ہے، ریختہ پہ بھی موجود ہے، میں نے وہ ساری غزل پڑھی ہے۔ یہ اس غزل کا مطلع ہے، غزل کا پہلا شعر ہے۔ اس میں رند اور زاہد اور پرائی اور اپنی یہ تضاد کے طور پر آئے ہیں۔ نمبر 1737۔ پہلی معروضی ہے، اقبال کی فکری میراث کے مصنف کون ہیں؟ ڈاکٹر سلیم اختر۔ آپ سب جانتے ہیں کہ ڈاکٹر سلیم اختر مشہور نقاد تھے، نفسیاتی دبستان سے ان کا تعلق تھا، اور مشہور افسانہ نگار بھی تھے، نرگس اور کیکٹس اور 40 منٹ کی عورت ان کے مشہور افسانوی مجموعے تھے۔ یہ ماہر لسانیات بھی تھے، اردو زبان کیا ہے اس موضوع سے انہوں نے لکھا تھا۔ بنیادی طور پر یہ استاد تھے، ایمرسن کالج ملتان میں ان کی اپوائنٹمنٹ ہوئی تھی۔ اس کے بعد پھر یہ گورنمنٹ کالج لاہور میں چلے گئے تھے، وہاں سے ڈاکٹریٹ بھی کیا اور وہاں پڑھاتے بھی رہے۔ تو یہ ماہر اقبالیات بھی تھے، انہوں نے اقبالیات پر کافی کام کیا ہے۔ اقبال کا نفسیاتی، چونکہ یہ نفسیاتی نکات تھے، لہٰذا انہوں نے اقبال کا نفسیاتی مطالعہ کے نام سے بھی ایک کتاب لکھی ہے۔ اور فکر اقبال کے منور گوشے، یہ ان کی بڑی مشہور کتاب ہے۔ اور اقبال کی فکری میراث، یہ بھی ان کی بڑی مشہور کتاب ہے۔ ان کا مجموعہ ڈاکٹر سلیم اختر کے نام سے چھپ چکا ہے، ان کی کلیات چھپ چکی ہے۔ اور ان کی تاریخ وفات پوچھ سکتے ہیں اس مرتبہ پیپر میں۔ ان کی جو تاریخ وفات ہے وہ 30 دسمبر 2018 ہے۔ اور پھر ان کی آپ بیتی کا نام بھی پوچھ سکتے ہیں، نشان جگر سوختہ۔ اس کے بعد دوسری معروضی ہے، حیات غالب کے مصنف کون ہے؟ حیات غالب کے مصنف شیخ محمد اکرام ہیں۔ شیخ محمد اکرام کے متعلق آپ جانتے ہیں کہ یہ انڈین سول سروس میں آفیسر تھے، اور یہ ڈپٹی کمشنر بھی رہے ہیں، سیٹلمنٹ کمشنر تھے تقریباً۔ اس کے بعد یہ میجسٹریٹ بھی رہے ہیں، پونا کے میجسٹریٹ، پونا جو ریاست ہے ہندوستان کی۔ اور یہ بیوروکریٹ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک ادیب بھی تھے۔ ان کی 3 بڑی مشہور کتب ہیں جو کہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے ایم فل کے سلیبس میں بھی شامل ہے۔ یہ پہلے ادیب ہیں جنہوں نے بر صغیر کے مسلمانوں کی ثقافتی، مذہبی اور ادبی تاریخ لکھی۔ ثقافتی، مذہبی اور ادبی تاریخ لکھی انہوں نے۔ یہ غالباً 1857 کے بعد کی جو مسلمانوں کی تاریخ ہے نا، اس کو انہوں نے بیان کیا ہے۔ اور ان کی 3 بڑی مشہور کتابیں ہیں۔ بنیادی طور پر تو وہ اس کا موضوع ایک ہی ہے،
लेकिन उसकी 3 जिल्दें बन गई हैं और तीनों का नाम अलग अलग रख दिया गया है। जैसे पहली है आब कौसर, ये गलबन 1952 में शाये हुई थी। दूसरी है रोदे कौसर, ये 1957 में शाये हुई थी। और तीसरी है मौजे कौसर, ये 1962 में शाये हुई थी। अच्छा, कोई इसको रीड करता जाए ताकि थोड़ा सा काम जल्दी हो सके। अली ने अपना मशहूर नावल मजालसुन निसा लिखा लाहौर में। जी, आप सबके इल्म में है कि अल्ताफ हुसैन हाली बुनियादी तौर पर शायर थे, लेकिन इन्होंने नस्र भी बड़ी शानदार लिखी है। खास तौर पर सवान निगारी के मैदान में ये इब्तदाई सवान निगार भी हैं। और सवान उमरी लिखना बड़ा मुश्किल काम है, उसका ताल्लुक तारीख से होता है और तारीख की किताबें खंगालनी पड़ती हैं, काफ़ी मवाद इकट्ठा करना पड़ता है। इसके साथ साथ जब ये लाहौर आए थे तो इन्होंने डेप्टी नज़ीर अहमद का नावल मीरातुल उरूस से मुतासिर होकर एक नावल लिखा था मजालसुन्निसा। मजालसुन्निसा, जैसा कि मजालस से जाहिर है, इसकी 9 मजालस हैं। इसमें जैसे जो फजली की दा मजलिस है ना, उसमें 10 मजालस हैं करबल कथा में। लेकिन अल्ताफ हुसैन हाली के नावल मजालसुन्निसा में 9 मजालस हैं। इसका मरकजी किरदार जुबैदा है और ये औरतों की तालीम और तरबियत के मुतालिक लिखा गया था। ये पंजाब के सिलेबस में भी शामिल रहा था। ये इकबाल ने जावेद नामा में खुद को कहा जिंदा रूद। जी, अब जावेद नामा, सबसे पहले तो ये देखें कि इकबाल का ये मजमुआ फारसी में है, फारसी शायरी की किताब है। फिर ये 1932 में शाये हुई थी। अच्छा, उसके बाद फिर ये इकबाल अकेदमी लाहौर से शाये हुई है रिसेंटली। और जावेद नामा ये फारसी जुबान में लिखी गई है, इसकी जुबान फारसी है। और जावेद नामा ये मसनवी की शक्ल में लिखी गई है, मसनवी की शक्ल में। तो सवाल पूछ सकते हैं, जावेद नामा की जुबान फारसी, हेयत मसनवी, सैन्फ मसनवी। और ये वाहिद किताब है कि जिसका जिक्र गोल मेज कॉन्फ्रेंस के दौरान इकबाल ने किया था। और ये एक ड्रामा है फाउस्ट, उसको मद्देनजर रख कर लिखी गई है, जिसमें गोएटे जो है वो विर्जिल के साथ आसमानों की फर्जी सैर करते हैं। तो जावेद नामा में इकबाल मौलाना रूम के साथ आसमानों की सैर करते हैं, जन्नत की और 7 आसमानों की फर्जी सैर करते हैं। और वहाँ पर वो मुख्तलिफ आसमानों पर मुख्तलिफ रहनुमाओं, अदीबों और शोरा से मिलते हैं, हस्तियों से मुलाकात करते हैं। ये इकबाल की वाहिद किताब है जिसको वो अपनी जिंदगी का हासिल समझते थे। इकबाल कहते थे कि अगर मेरा कलाम पढ़ना है तो ज़ुबूर अजम पढ़ें, अगर मेरी नाज़म पढ़नी है तो साकी नामा पढ़ें, और अगर वो अपनी सबसे ज्यादा कीमती तख्लीक समझते थे तो वो जावेद नामा को समझते थे। ये उन्होंने अतालवी शायर थे दांते, उनकी एक किताब थी डिवाइन कॉमेडी, उससे मुतासिर होकर लिखी और इस बात का इकरार उन्होंने खुद भी किया था।
اچھا یہ دانتے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کی کتاب میں واقعہ معراج پڑھا، اس سے متاثر ہو کر پھر انہوں نے یہ لکھا۔ آپ اگر اس کتاب کو دیکھیں، جاوید نامہ میں تقریباً 30 کے قریب کردار ہیں۔ ابلیس کا کردار بھی ہے، ابو جہل کا بھی ہے، افلاطون کا بھی ہے، بھرتری ہری سنگھ کا بھی ہے، ٹیپو سلطان کا بھی ہے، جمال الدین افغانی کا بھی ہے، اس کے بعد نتشے کا بھی ہے، میر جعفر اور میر صادق کا خاص طور پہ ہے، منصور حلاج کا ہے، گوتم بدھ کا ہے۔ ایک سوال اکثر پوچھتے ہیں کہ قرۃ العین طاہرہ، غالب، ان سے ملاقات انہوں نے کہاں کی؟ تو آپ اگر جاوید نامہ کی فہرست دیکھیں تو سب سے پہلے فلک قمر کا ذکر آتا ہے، یعنی چاند کا، فلک قمر۔ فلک قمر پر یہ زرتاشت سے ملتے ہیں، زرتاشت سے ملتے ہیں، جو کہ زرتاشت مذہب کا بانی تھا ایران میں، فارسی جس کو کہتے ہیں۔ تو اس کے بعد دوسرے آسمان کو نام دیا گیا ہے عطارد کا۔ پہلا ہے فلک قمر، یہاں پر وہ زرتاشت سے ملاقات کرتے ہیں۔ دوسرا ہے فلک عطارد، فلک عطارد، فلک عطارد پر یہ جمال الدین افغانی سے ملاقات کرتے ہیں، جو کہ مسلمانوں کے اندر اتفاق پیدا کرنا چاہتے تھے۔ یہ دوسرے آسمان فلک عطارد پر یہ ان سے ملتے ہیں۔ تیسرے آسمان پر جس کو فلک زہرا کہا جاتا ہے، یہ فرعون سے ملاقات کرتے ہیں۔ پہلے آسمان پر زرتاشت سے، جس کو نام دیا گیا قمر کا۔ دوسرے آسمان پر یہ سید جمال الدین افغانی سے، جس کو عطارد کا نام دیا گیا۔ تیسرے آسمان کو فلک زہرا کہا گیا، جس پر یہ فرعون سے ملاقات کرتے ہیں۔ اور چوتھے آسمان کو فلک مریخ کہا گیا۔ فلک مریخ، فلک مریخ پر یہ اہل مریخ سے ملاقات کرتے ہیں اور کسی سے نہیں کرتے۔ اس کے بعد ہے فلک مشتری۔ اب یہ اہم آسمان تھا فلک مشتری، اس میں وہ منصور حلاج، مرزا اسد اللہ خان غالب، قرۃ العین طاہرہ اور ابلیس سے ملاقات کرتے ہیں۔ اور یہی وہ آسمان ہے جہاں پر وہ ابلیس سے ملاقات کرتے ہیں اور ابلیس کو خواجہ اہل فراق کہتے ہیں۔ یہ معروضی اکثر پوچھی جاتی ہے کہ اقبال نے خواجہ اہل فراق کسے کہا؟ ابلیس کو کہا، اور یہ فلک مشتری پر انہوں نے کہا جاوید نامہ میں۔ اس کے بعد ہے فلک زحل۔ اب فلک زحل، یہاں پر انہوں نے ایک خون کا سمندر بہتا ہوا دکھایا، جس میں وہ جو دونوں مسلمانوں کے غدار ہیں نا، میر جعفر اور میر صادق، ان کو اس دریا میں تیرتا ہوا دکھایا فلک زحل پر۔ اس کے بعد جو آخری آسمان تھا آنسوئے فلک۔ اب یہ کتنے ہو گئے ہیں؟ فلک قمر 1، فلک عطارد 2، فلک زہرا 3، فلک مریخ 4، فلک مشتری 5، فلک زحل 6 اور آنسوئے افلاک 7۔ یعنی یہ 7ویں جنت الفردوس تھی جس میں وہ جاتے ہیں۔ یہاں پر شہداء موجود ہوتے ہیں، خاص طور پر ٹیپو سلطان سے وہ یہاں پہ ملاقات کرتے ہیں۔ اچھا، ایک تو قرۃ العین طاہرہ سے ملاقات کرتے ہیں، دوسری خاتون تھی شرف النساء، ان سے بھی یہ ملاقات کرتے ہیں۔ تو اس مجموعے میں چونکہ وہ واحد زندہ شخص ہوتے ہیں
اس لیے خود کو وہ زندہ رود بھی کہتے ہیں، اور زندہ رود کے نام سے پھر ان کے بیٹے ڈاکٹر جاوید اقبال نے ان کی سوانح عمری بھی لکھی ہے۔ تو جی میڈم صاحبہ۔ قواعد اردو کے مصنف مولوی عبدالحق۔ جی بابا اردو مولوی عبدالحق کا کام گرامر پر زیادہ ہے، لغت پر زیادہ ہے۔ لغت کبیر جس کو بعد میں اردو لغت تاریخی اصول پر نام دیا گیا 22 جلدوں میں، یہ انہی کا کارنامہ ہے۔ قواعد اردو ان کی زبردست کتاب ہے، جبکہ اردو قواعد، یہ یاد رکھیں، قواعد اردو مولوی عبدالحق کی ہے اور اردو قواعد یہ شوکت سبزواری کی ہے۔ جی میڈم صاحب۔ حالی کا سن پیدائش 1837۔ اگر حال ہی کا دور مشتاق حیات دیکھیں تو یہ 1837 کو پانی پت میں پیدا ہوئے تھے اور 1914 کو ہی انہوں نے پانی پت میں انتقال کیا تھا۔ جی مشتاق احمد یوسفی کا ثانیہ ارتحال 20 جون 2018 کراچی۔ جی ایک دو سوال کسی نہ کسی لیٹسٹ ادیب کی وفات کے متعلق پوچھا جاتا ہے۔ تو مشتاق احمد یوسفی یعنی 2018 19 20 21 22 23 میں وفات پانے والے شعراء اور ادبا، اس کی بھی ایک پوسٹ بنا لیجئے گا یا علیحدہ رجسٹر پر ایک پورشن بنا لیجئے گا۔ جی نیکسٹ۔ اقبال کی نظم ساقی نامہ بال جبرائیل۔ جی یہ بڑی بہترین مثنوی ہے، بال جبریل میں ہے، پچھلے لیکچرز میں اس پر تفصیل ہو چکی ہے۔ نوائے سروش کے عنوان سے دیوان غالب کی شرح لکھی غلام رسول مہر نے۔ جی غلام رسول مہر نے یہ شرح لکھی ہے نوائے سروش کے نام سے۔ یہ اس شرح کا جو عنوان ہے یہ غالب کے ان کے اپنے شعر سے ہی مستعار لیا گیا ہے۔ آتے ہیں غیب سے یہ مضامی خیال میں، غالب سریر خامہ نوائے سروش ہے۔ تو نوائے سروش کہتے ہیں غیب کی آواز، فرشتے کی آواز۔ جی مصدق حالی کا اصل نام مد و جزر اسلام ہے۔ جی مد و جزر اسلام یہ ان کا اصل نام ہے۔ اس کے متعلق ایک پوسٹ میں نے بنا دی تھی، پوری تفصیل ہے اس میں۔ حالی نے مسدس لکھی سر سید کی فرمائش پر۔ جی سر حاضر سید نے ایک خط میں بھی کہا تھا کہ اگر قیامت کے دن خدا پوچھے گا کہ دنیا سے میرے لیے کیا لائے ہو تو کہوں گا کہ حالی سے مسدس لکھوا کے لایا ہوں، یعنی وہ مسدس حالی کو توشہ آخرت سمجھتے تھے۔ حاضر سے جی حاضرین جمع سالم۔ جی جمع سالم یعنی ایسا وہ جمع جب کسی واحد کو آپ جمع بناتے ہیں تو اس کی شکل نہیں بگڑتی، وہ لفظ نہیں ٹوٹتا، بلکہ وہ سالم کا سالم پورے کا پورا جمع میں آ جاتا ہے۔ جیسے حاضر سے حاضرین، جیسے ناظر سے ناظرین، حاضر سے حاضرین، معلم سے معلمین، تو یہ جمع سالم کی مثالیں ہیں۔ ایک ہوتی ہے جمع مکسر، یعنی کسر میں ٹوٹ جاتی ہے وہ، جیسے شعر کی جمع اشعار ہے، شاعر کی جمع شعراء ہے، تو اس میں لفظ ٹوٹ جاتا ہے۔ جبکہ واحد جب صحیح حالت میں جمع میں آ جائے تو اس کو جمع سالم کہتے ہیں۔ ہمیشہ تازہ دم اس کے جی سر ہمیشہ تازہ دم اس کے محلے تک پہنچتا ہوں، تھکن اس وقت ہوتی ہے وہ جب گھر پر نہیں ملتا۔ یہ کتیل شفائی کی غزل کا شعر ہے۔ جی پھول بن یہ دکنی دور میں لکھی جانے والی مثنوی ہے۔ یہ ابن نشاطی کی مثنوی ہے جس کو مرتب کیا ہے عبدالقادر سروری نے۔ عبدالقادر سروری کا دکنی مثنویات پر بہت زیادہ کام ہے۔ ابن نشاطی کا اصل نام محمد مظہر الدین ہے۔
جی بالکل. دیوان نصرتی کے مرتب ڈاکٹر جمیل جالبی. جی بالکل. مثنوی سحر البیان میر حسن کے تیسرے دور کی یادگار مثنوی ہے. جی میر حسن نے کل 12 مثنویاں لکھی تھیں اور ان کا جو کلام ہے ان کو ادوار میں تقسیم کیا جاتا ہے، 3 ادوار میں تقسیم کیا جاتا ہے. تو مثنوی سحر البیان ان کے تیسرے دور کی مثنوی ہے. صفی لکھنوی کا اصل نام سید علی نقی. جی. رباعیات کا مجموعہ ترانہ کے مصنف یاس جگانا چنگیزی. جی یاس گنجینا جگانا چنگیزی جن کو غالب شکن بھی کہا جاتا ہے، ان کی رباعیات کا مجموعہ ترانہ کے نام سے ہے. رباعی کو ترانہ یا دو بیتی بھی کہا جاتا ہے. گنجینا 1948 کے مصنف یاس جگانا چنگیزی. یہ یاس جگانا چنگیزی کا عہد میرے خیال میں یہ اقبال کے ہم عصر ہیں، غالباً 1879 میں ان کی شاید پیدائش ہے. یہ دیکھ لیجئے گا. اقبال کیونکہ یہ اقبال کے خلاف تھے نا، اقبال کو اقبال کہتے تھے. اقبال یعنی ایک بال یا چھوٹا بچہ جیسے سمجھ لیں. انہوں نے غالب اور اقبال یہ خواجہ حیدر علی آتش کو سب سے بڑا شاعر سمجھتے تھے. ناول جی گل آگے. بدن، باسی گلی، رومان، مذنب. سر یہ لفظ صحیح طرح مجھے جی جی پروننس کرنے رحمان مذنب کی ناول 15 اگست رشید اختر ندوی. جی 15 اگست یہ ناول کا عنوان ہے رشید اختر ندوی کا. یہ فیڈرل کے پیپر میں سوال پوچھا گیا تھا کہ 15 اگست کس کا ناول ہے. یہ تقسیم کے موضوع پر لکھا گیا رشید اختر ندوی کا ناول ہے 15 اگست. افسانوی مجموعے منزل منزل خزاں کا گیت اے حمید کے ہیں. جی اے حمید جو کہ رومانوی اور فطری ادیب تھے، اور ان کا حلقہ وہی تھا جو کہ اشفاق احمد، ممتاز مفتی، قدرت اللہ شہاب کا جو حلقہ تھا یہ اسی حلقے کے تھے. اے حمید، شاد عظیم آبادی، اے حمید، ممتاز مفتی، اشفاق احمد. اور یہ شاعر بھی تھے، ادیب بھی تھے، سفر نامہ نگار بھی تھے، افسانہ نگار بھی تھے، خاکہ نگار بھی تھے. ان کا اصل نام عبد اے الحمید حمید تھا اور جی انہوں سر. نے اشفاق احمد شخصیت اور فن یہ کتاب بھی انہوں نے لکھی ہے. اس کے بعد بانو قدسیہ کی شخصیت اور فن پر ڈاکٹر انور سدید نے لکھا ہے، اور ڈاکٹر انوار احمد نے شوکت صدیقی کے شخصیت اور فن پر لکھا ہے. یہ جو شخصیت اور فن کا سلسلہ ہے نا، یہ اکیڈمی ادبیات والوں نے شروع کیا ہے. یہ سلسلہ سب سے پہلے ہندوستان میں شروع ہوا تھا، اس کو دیکھ کے پھر یہ پاکستان میں بھی شروع ہو گیا ہے. اب غالباً 160-70 ادیب اور شعرا پر یہ شخصیت اور فن کی کتب لکھی جا چکی ہیں. ان سب کی تفصیل اکیڈمی ادبیات کی ویب سائٹ پر موجود ہے، آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں. اس کے بعد امانت علی لکھنوی، ان کا اصل نام تھا آغا حسن، تخلص امانت ان کا تھا. اس کے بعد پہلا جو خط تھا اقبال نے یہ 28 فروری 1899 میں لکھا، احسن مارہروی کو لکھا تھا. اس کے بعد امام الہند کہا جاتا ہے ابو الکلام آزاد کو، جو کہ ہندوستان کے پہلے وزیر تعلیم بھی تھے، صحافی بھی تھے. فیض کی وفات پر شوکت صدیقی نے کہا تھا کہ اردو کا سہاگ اجڑ گیا ہے. اس کے بعد اقبال یورپ میں، یہ ڈاکٹر سعید اختر درانی کی کتاب ہے. اس کے بعد سرگزشت اقبال، یہ ڈاکٹر عبدالسلام خورشید کی کتاب ہے. اقبال کا فارسی کلام رفیق خاور کی کتاب ہے. اے عشق ہمیں لے چل ایک نور کی وادی میں، ایک خواب کی دنیا میں، ایک طور کی وادی میں. اختر شیرانی کی نظم ہے اے عشق ہمیں لے چل. اختر شیرانی کا اصل نام محمد داؤد تھا، تخلص اختر تھا، اور یہ حافظ محمود شیرانی کے صاحبزادے تھے. گفتنی اور نا گفتنی شورش کشمیری کی کتاب ہے.
एकेडमी अदबियात का जो सिलसिला है शख्सियत और फन का, उस सिलसिले में डॉक्टर सुल्ताना बख्श ने खुशबू की शायरा परवीन शाकिर की शख्सियत। राजा गिद्ध के बारे में आप बखूबी जानते हैं, बानो कुदसिया का नोवेल है, 1981 में शाये हुआ था। तलाश मीर के मुतालिक भी आप जानते हैं कि निसार अहमद फारूकी साहब की लिखी हुई तलाश मीर है। मीर की आप बीती की उन्वान से जिक्र मीर का तर्जुमा भी निसार अहमद फारूकी ने किया है। रशीद हसन सिद्दीकी बाबा तदवीन जिनको कहा जाता है, उर्दू इमला पर इनका अच्छा खासा काम है और उर्दू इमला इनकी किताब है। इसी तरह डॉक्टर रफीउद्दीन हाशमी ने भी सियत इमला के उसूल के नाम से किताब लिखी है। अलीगढ़ की तहरीक की मुखालफत करने वाला रिसाला अवध पंच था, जिसमें मुंशी सज्जाद हुसैन और उसके बाद अकबर इलाहाबादी लिखते थे। आज़ाद गज़ल का तजुर्बा सबसे पहले मजहर इमाम ने 1945 में किया। जुहाफात की इस्तिलाह इल्म अरूज की इस्तिलाह है। जुहाफात होता है कि हज़्फ करना, मतलब अगर मुफ़ाइल है तो मुफ़ाइल उसकी यानी कि एक हर्फ खत्म कर देना। सिनफ सलासी के मुजद हिमायत अली शायर हैं। सलासी 3 मिसरों की नज्म है। बहरुल फसाहत ये उर्दू कवायद की किताब है, नजमुल गनी रामपुरी की बड़ी बेहतरीन किताब है। मार्क्सिज्म का नजरिया कार्ल मार्क्स ने पेश किया था। उसने 2 इस्तिलाहात पेश की थी, एक प्रोलेतारी और दूसरी बोर्जुआ। प्रोलेतारी का मतलब होता है किसान तबका और बोर्जुआ का मतलब होता है अमीर तबका। कुलियात मजीद अमजद ये ख्वाजा मोहम्मद ज़करिया ने इसको मुरतब किया है। उर्दू का लफ्ज सबसे पहले तज के बाबरी में ज़हीरुद्दीन बाबर ने इस्तेमाल किया था। चंद हम असर ये खाकों की किताब है, इसमें 24 खाके हैं, ये मौलवी अब्दुल हक साहब की है। मर्दम दीदा ये भी खाकों की किताब है, चिराग हसन हसरत की। तिफल मकतब इसका मतलब होता है ना तजुर्बाकार। तनाफुर शेर की अदायगी में जब दुश्वारी होती है, लफ्जों की अदायगी में जब दुश्वारी होती है, तो इस खामी को, इस ऐब को तनाफुर कहा जाता है। जैसे गालिब का एक मिसरा है, क्या कसम है तेरे मिले की कि खा भी ना सकूं। अच्छा, उसके बाद है गराबत, गैर मानूस अल्फाज शायरी में इस्तेमाल करना। जैसे कभी फितराक में तेरे कोई नखचीर भी था। अब इसमें फितराक और नखचीर ये दोनों गरीब अल्फाज हैं, यानी कि गैर मानूस अल्फाज हैं। किसी भी काफिया का जो आखिरी हर्फ होता है उसको रवी कहते हैं, हर्फ रवी कहते हैं। सनवियत शायरी में या नस्र में जब आप 2 मुतजाद किरदार लाते हैं, एक बदी का नुमाइंदा होता है और एक खैर का नुमाइंदा होता है। खैर और शर के हामिल 2 मुतजाद किरदार जब आप लाते हैं तो इसको सनवियत कहा जाता है। और सनवियत गुलाम अब्बास के किरदारों का अहम खासा है। ऐनियत ऐन मिसाली ये नजरिया अयान या ऐनियत या मिसालियत पसंद या आइडियलिस्टिक अप्रोच का जो फलसफा था, ये अफलातून ने दिया था। बात से बात पैदा करते थे और लफ्ज से नए मानी तराशते थे, ये इब्न इंशा थे। वो लड़की तो आतिश का पर काला है, की पर काला गलत है, आतिश का पर काला होता है। मजमून ये आलमाना और फाजलाना नौयत का होता है पेट के हल्के वो सदफ सा मोती की तरह निकल पड़ी है बात, ये किनाया है। अच्छा, इशवा का मतलब होता है नाजो अंदाज और गमजा का मतलब होता है इशारा करना। गम्माज यानी चुगली खाने वाला भी होता है या आंख से इशारा करने वाला भी होता है। ले सांस भी आहिस्ता के नाजुक है बहुत काम, ये ले सांस भी आहिस्ता एक नावल भी है मुशर्रफ आलम ज़ौकी का। आगे नात ना पीछे फगा इसका मतलब होता है लावारिस। खलते मबहस होना बेफायदा उलझाओ फहवा इबारत, इबारत का मफहूम। चाहे जनखदा, चाहे जनखदा कहते हैं ठोड़ी के गढ़े को। चाहे जकन भी होता है, चाहे जनखदा भी होता है। इस पर मेरी पोस्ट है कि जो दुआ के लिए हाथ उठाए और उसकी दुआ कबूल हो जाए, मुस्तजाब दावत।
कसीदे या गजल के तीसरे और चौथे मिसरे भी हम काफी और हम रदीफ होना हुस्न मतला, यानी पहला शेर मतला, दूसरा शेर वो मतला सानी। अगर तीसरा शेर है कसीदे या गजल के तीसरे और चौथे मिसरे भी हम काफी हों, नहीं, ये हुस्न मतला नहीं होगा। गजल का दूसरा शेर हुस्न मतला कहलाता है, ये गलत लिखा है। सैयद मुजफ्फर हुसैन बरनी ने अहम अदबी और सियासी शख्सियात के खतूत को 4 ज़ख़ीम जिल्दों में मुदव्वन किया। इकबाल के खतूत को 4 जिल्दों में सैयद मुजफ्फर हुसैन बरनी ने मुरतब किया। मकदूर हो तो खाक से पूछूं कि ए लईम, तूने वो गांजहाए गराम आया क्या किए। गांजहाए गराम आया ये खाकों की किताब है जिसे प्रोफेसर रशीद अहमद सिद्दीकी ने मुरतब किया है। इब्न इंशा की तसानीफ दी गई हैं। उर्दू की आखिरी किताब खुमार गंदम, आवारा गर्द की डायरी, दुनिया गोल है, इब्न बतूता के ताक़ुब में, ये 5 सफरनामे हैं इब्न इंशा के। धनक पर कदम और 7 समंदर पार, ये भी आपको पता है, बेगम अख्तर रियाजुद्दीन के सफरनामे हैं। गदड़ी का लाल, नूर खान, नामदेव माली, उर्दू के ये खाके मौलवी अब्दुल हक के हैं और उनकी किताब चंद हम असर में मौजूद है। उठो वगरना हश्र नहीं होगा फिर कभी, दौड़ो जमाना चाल कयामत की चल गया। ये शेर इल्मी और सियासी नीम सियासी माहवार जरीदे हुमायूं की पेशानी पे लिखा जाता था। मेहर नीमरोज ये मिर्जा गालिब की तसनीफ है जो कि खानदान मुगलिया की नातमाम तसनीफ है। सैफ की जमा सुयूफ है। सूफी शायर ख्वाजा बंदा नवाज गैसु दराज का असल नाम सैयद मोहम्मद बिन यूसुफ हुसैनी था। गैसु दराज का तखल्लुस और सिलसिला, तखल्लुस इनका शहबाज था और सिलसिला इनका चिश्तिया था। हाल ही में शाये होने वाली खुद नविश्त आबाद हुए बर्बाद हुए अली अकबर नाते की है। खाकों का मजमुआ जो मिले थे रास्ते में अहमद बशीर के खाकों का मजमुआ है और इसमें 15 खाके हैं। हाथ उठाना, हाथ उठाना का मतलब होता है दस्त बरदार हो जाना। क्या सहल जी से हाथ उठा बैठते हैं, हाय ये इश्क पेशगाह है इलाही कहाँ के लोग। मीर का शेर है, दुरुस्त लफ्ज होता है इक्सीर, अक्सीर पढ़ते हैं इसको, ये दुरुस्त लफ्ज है इक्सीर, इसका मतलब है निहायत मुफीद चीज। खाली जगह के घर के चोर वो न लुटा लुटे और, धोबी के घर चोर वो न लुटा लुटे और। जिन्स कहते हैं जमात को या नौ को, यानी किसी चीज की जमात या किस्म को जाहिर करने के लिए जो लफ्ज किसी के नाम के तौर पर इस्तेमाल होता है वो इस्म जिन्स होता है। जैसे मर्द, औरत, लड़का, लड़की, गाय, बैल। और इस्म की बालिहाजे जिन्स 2 इकसाम होती हैं, मुजक्कर और मुअन्नस। इसमें आला, आला कहते हैं किसी औजार के नाम को, किसी आले के नाम को इस्म आला कहते हैं। जैसे तलवार, खंजर, कलम, सुई, यानी वो औजार जिससे हम कोई भी काम कर सकें वो इस्म आला कहलाएगा। न खंजर उठेगा न तलवार उनसे, ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं। खंजर और तलवार ये दोनों इसमें आला हैं। इसराइलियात हजरत याकूब की 12 बेटे थे और उन बेटों से जो नस्ल पैदा हुई उस नस्ल को बनी इसराइल यानी इसराइल की औलाद या हजरत याकूब के बेटे कहा जाता है। और उनकी रवायात यानी उनसे मंसूब रवायात को इसराइलियात कहा जाता है। सनते अदमाज पहलूदार या जूमानी बात करना, इहाम में भी हम जूमानी बात करते हैं लेकिन उसमें कारी एक मानी तक पहुंच जाता है, जबकि सनते अदमाज में 2 मानी होते हैं और कारी एक हिचकिचाहट की कैफियत में होता है कि आया वो पहले वाला मानी इख्तियार करे या दूसरे वाला। दोनों मानी साथ साथ चलते हैं। तेरे वादे पे जिए हम तो ये जान झूठ जाना कि खुशी से मर न जाते अगर एतबार होता। तो इसके दोनों मानी कि
محبوب کے وعدے پہ اعتبار کر کے زندگی بڑھ جاتی ہے، یا اگر اعتبار ہوتا تو خوشی سے مر نہ جاتے۔ دونوں قاری کو ایک کنفیوژن میں ڈالتے ہیں، تو صنف ادماج میں دونوں معنی ساتھ ساتھ چلتے ہیں اور قاری کے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہوتا ہے کہ وہ کون سا معنی تیار کرے۔ بہروپیہ غلام عباس کا افسانہ ہے، جیسے سر نے تھوڑی دیر پہلے بتایا کہ غلام عباس کے افسانے جو ہیں وہ سنویت کو ظاہر کرتے ہیں، دوہرے کردار ہوتے ہیں۔ تو اس افسانے میں بھی بہروپیے کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ ہر انسان جو ہے اس کے ہزاروں بہروپ ہیں۔ جس طرح بہروپیے کی اصل تک پہنچنا ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے، ایسے ہی انسان کی اصل تک پہنچنا ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے۔ کردار ہیں اس کے اسلم کا دوست مدن اور رئیس صاحب۔ افسانہ بہروپیہ ہے، عام سی کہانی ہے۔ دونوں لڑکے دیکھتے ہیں ایک بہروپیے کو جس نے ایک کام والے کا سوانگ رچا ہوتا ہے، اور اسے وہ ذمہ دار صاحب کے گھر دیکھتے ہیں۔ دونوں لڑکے بہروپیے کا اصل چہرہ دیکھنے کی خواہش میں اس کا پیچھا کرتے ہیں، اور چلتے چلتے پیچھا کرتے ہوئے اس کے گھر تک پہنچ جاتے ہیں۔ جب وہ گھر جا کے دیکھتے ہیں تو ہر بار بہروپیہ جب گھر سے نکلتا ہے تو اس نے ایک نیا روپ دھارا ہوتا ہے، اور لڑکے اس کا اصل چہرہ دیکھنے کی خواہش میں خوار ہوتے ہیں، اور آخر کار اس کا اصل چہرہ نہیں دیکھ سکتے۔ بہروپیہ جو روپ بدلتا ہے ان میں سے چند روپ یہ ہیں۔ پہلی دفعہ اس نے خاکی کوٹ پتلون پہنا ہوا تھا، چمڑے کا تھیلا گلے میں ڈالے ہوئے، چھوٹے چھوٹے شیشوں والی نرم کمانوں والی اینک لگائے ڈاکیا بنا ہوا تھا۔ دوسری دفعہ انہوں نے اسے سادھو بنا ہوا دیکھا کہ لنگوٹ کسا ہوا ہے، جسم پر ببوت رمائی ہوئی ہے یعنی راکھ ملی ہوئی ہے، ہاتھ میں لمبا سا چمٹا، سرخ سرخ آنکھیں نکال کر مہادیو کا نعرہ لگا رہا ہے۔ پھر بنگن کے روپ میں انہوں نے دیکھا تھا کہ سرخ لہنگا پہنے، کمر پر ٹوکرا رکھے، ہاتھ میں جھاڑو لیے پڑوسنوں سے لڑتی جھگڑتی آپ ہی بولتی ہوئی چلی آ رہی ہے۔ بہروپیہ کے ان جو روپ وہ یا سوانگ بھرتا ہے ان میں خوبی یہ کہ ہر سوانگ میں وہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ اس کا اصل کردار ہے، اور جب وہ بھنگن بن کر سامنے آتا ہے تو اسلم اور مدن اس کا پیچھا کرتے ہیں۔ پیچھا کرنے پر پتا چلتا ہے کہ بہروپیہ سارے شہر کا چکر لگا کر سب سے انعام وصول کر کے پھر گھر جاتا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس کا آخری روپ ہے، لیکن وہ ایک پنواڑی کا روپ دھارتا ہے اور دکان پر آ کر پان بیچنے لگتا ہے۔ اگلی صبح صبح وہ پھر جاتے ہیں تو وہ گوالے کا روپ دھار کر دودھ نکالتا ہے اور مزدوری کے طور پر دودھ لیتا ہے۔ اس کے بعد وہ تانگا بان بن جاتا ہے۔ پھر وہ جاتے ہیں، آخری بار تو وہ دیکھتے ہیں کہ وہ سرما فروش ہے، اور بازار میں جیسے سرما فروش والے وہ نعرے لگا کے سرما بیچتے ہیں، ویسے ہی وہ سرما بیچتا ہے کہ سرما مفت نظر ہوں، اے چشم خریدار پہ میرا احسان۔ اسلم اور مدن اس پر تھک ہار کر بہروپیے کا اصل روپ دیکھنے کی خواہش چھوڑ دیتے ہیں، اور یہ افسانہ ظاہر بھی یہی کرتا ہے کہ کسی کے اصل روپ تک پہنچنا ناممکن ہے۔ جی سر، مکمل ہو گیا۔ جی بہترین، آپ ریکارڈنگ آف کر دیجئے، اور اگر کوئی اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہتا ہے، کوئی سجیشن دینا چاہتا ہے تو وہ دے سکتا ہے۔ 5-10 منٹ ان سے بات کر لیتے ہیں۔